اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ایک نعرہ سلوات. رو رو کے پوچھتی ہیں بانو شہ زمن سے کڑھی الجواں کی میت کس طرح
ہاں لائے رن سے رو رو کے پوچھتی ہیں بانو شہ زمن سے انسانیت کی دنیا تڑپی لگا جو ناوک بچے نے مسکرا کے اگلا لہو دہن سے جھولا جو خالی دیکھا رو کر سکینہ بولی اماں ہمارے اصغر اب تک نہ آئے رن سے بے چین ہے سکینہ اور سانس رک رہی ہے ننھا گلا شقی نے باندھا ہے یوں رسن سے دربار میں تڑپ کر بیٹی نے جب پکارا روتا ہوا سرے شہ اونچا ہوا لگن سے مہماں بلا کے پیاسا سبتے نبی کو مارا ایسا سلوک کوئی کرتا ہے بے وطن سے صغرا نے خط میں لکھا ہم شکل مصطفیٰ کو کیا یوں ہی روٹھتے ہیں بھائی کہیں بہن سے در نمار ظالم سجاد ناتواں کو ایک گل یہی ہے باقی گلزار پنجے تن سے افسوس شے کی میت حریاں پڑی ہے رن میں دونوں جہاں کا مالک محروم
ہے کفن سے، عالم جو چاہے دین کو مقصود جنگ ہوتا، بچوں کو عورتوں کو لاتے نہیں وطن سے، بچوں کو عورتوں کو لاتے نہیں وطن سے، رو رو کے پوچھتی ہیں بانو شہ زمن سے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا وارواح العالمین الاطراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاسب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیں۔ سلسلہ گفتگو جو آپ کے سامنے جاری ہے، اس میں قرآن کریم کی روشنی میں فضائل اہل بیت، اس ضمن میں جن آیات کا تذکرہ ہوا جو اہل بیت کی فضیلت اور حقانیت کو صریحی طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں، ان میں سے آج جو آیت آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے، بہت مشہور آیت کریمہ ہے، اور اکثر ہم اس آیت کریمہ کو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ آیت بھی اہل بیت کی افضلیت اور ان کی احقیت اور ان کے مرتبے کو بیان کر رہی ہے۔ مشہور ہے آیت مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، یعنی یہ جو میں نے زحمتیں کی ہیں، تمہارے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، تم تک ہم نے اسلام کو پہنچایا ہے، تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ پیش کیا ہے، تم کو ضلالت و گمراہی سے نجات دی ہے، تمہیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچا دیا، اس کا میں اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں، اس کی میں بدلہ نہیں چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، صرف میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ اور در حقیقت یہ خود پیغمبر اکرم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ خدا پیغمبر سے کہلوا رہا ہے، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے،
اور گویا یہ اجر رسالت کا مطالبہ اب پیغمبر کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ اجر رسالت کا مطالبہ اللہ کی جانب سے ہے۔ صاف صاف اعلان قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میرا مطالبہ تم سے صرف اتنا ہے، میں صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ اگر ہم قرآن آیات میں نگاہ کریں، اولاً یا کریمہ سورہ مبارکہ شورا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قابل غور ہے کہ قرآن میں دوسرے انبیاء کا بھی اجر رسالت کے سلسلے میں تذکرہ ہے، لیکن ان آیات میں جہاں انبیاء نے اجر رسالت کی بات کی ہے، قرآن آج ہمارے سامنے آیات میں یہ بھی سورہ شعراء، یعنی ایک سورہ شورا ہے، ایک سورہ شعراء، وہ 42واں سورہ ہے سورہ شورا، اور ایک ہے سورہ شعراء، یہ 26واں سورہ ہے۔ اس کی متعدد آیات میں آیت 109، 127، 145، 164 اور 180، ان تمام آیات میں ایک ہی سورہ میں انبیاء کی جانب سے اجر رسالت کا تذکرہ ہے، لیکن جملات یہ ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ وہ انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء اللہ کی طرف سے آئے ان کا یہ اعلان تھا کہ ہم تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے ہیں، ہم تم سے اجر نہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے کوئی بھی مطالبہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اگر اجر ہے تو صرف رب العالمین پر ہے، پروردگار کے اوپر ہے۔ یعنی غور کرنے کی چیز ہے کہ بقیہ انبیاء 1,23,999 انبیاء کا یہ اعلان تھا کہ میں کوئی بھی اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں، صرف اللہ اجر دینے والا ہے، صرف اللہ کے اوپر میرا اجر ہے۔ لیکن آخری نبی، ان تمام انبیاء میں ایک نبی قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اجر کا مطالبہ کیا ہے، اور اجر کے مطالبے میں جو چیز چاہی ہے وہ یہی ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ یعنی یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ کسی بھی نبی نے مطالبہ نہیں کیا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ سب نے انکار کر دیا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں رکھتا ہوں، صرف میرا اگر اجر ہوگا تو اللہ کے اوپر ہے، اور یقیناً بھیجنے والا وہی۔ اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے تنہا آخری نبی ہے۔ اور پھر انہی قرآنی آیات میں یہ یہاں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی جہاں تک بات ہے، قرآن کی آیات سے صحیح طور پر نتیجہ نکال لینا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ جاتے جاتے اگر پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو پیش کیا ہے، اہل بیت کو چھوڑا ہے، اور وہ مشہور حدیث ثقلین یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اس لیے بھی تھا کہ انسان کے اندر اتنا علم، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن سے نتیجے تک پہنچ جائے، اور خود 1400 سال میں عالم اسلام کے درمیان قرآنی آیات کے سلسلے میں اختلاف، معنی و مفاہیم کے سلسلے میں مختلف نظریات اس بات کی دلیل ہیں کہ کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآنی آیات کے معنی و مفہوم کو طے کر سکے۔ اگر طے کرنا آسان ہوتا تو آج عالم اسلام کی تفسیروں میں اختلاف نہ ہوتا۔ آپ جتنی بھی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر تفسیر میں اختلاف موجود ہے، اور خود صاحبان تفسیر نے آیات کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ مثلاً اس آیت کے سلسلے میں اتنے نظریات ہیں، اس آیت کے سلسلے میں اتنے اقوال ہیں، اس آیت کے سلسلے میں اتنے اختلافات ہیں، خود صاحبان تفسیر لکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کا سمجھ لینا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اور جب قرآن کا سمجھ لینا ہر ایک کے بس میں نہیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، صرف پیغمبر کے زمانے میں ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔ آج یہ اعتراف کرنا کہ اختلاف کا سبب اختلاف ہے اس میں، اور پھر یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہونا، تو پھر یہ مسئلہ انسان کے لیے کہ اگر ایک چیز ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، قابل سمجھ نہیں ہے، تو ایسی چیز جسے ہم سمجھ نہیں سکتے اس سے ہم کیسے ہدایت پائیں؟ ایسی چیز جسے ہم درک نہیں کر سکتے اس سے کس طریقے سے ہم اپنے لیے راستہ تلاش کریں؟ ماننا پڑے گا کہ اگر یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہے اور آج بھی یہ قرآن ہمارے لیے ہے، تو آج بھی قرآن کے ساتھ کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو قرآنی مفاہیم کو سمجھا رہا ہو۔
آج بھی ایسے کا ہونا ضروری ہے کہ جو قرآن مطالب کو ہمارے سامنے واضح کر رہا ہو۔ اسی لیے اسی ضرورت کے تحت پیغمبر اکرم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ قرآن کو اس وقت تک صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے ہو جب تک اہل بیت کے در پر نہ ہو۔ یہ بتائیں گے قرآن کا مطلب کیا ہے، یہ بتائیں گے قرآن کا مفہوم کیا ہے۔ آج ایک شاعر شعر کا پڑھ کے چلا جائے، ہر ایک اس کے مقصود کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس کے مطلب کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ ایک مقرر تقریر کر دے، ضروری نہیں کہ ہر ایک اس کے مفہوم و مقصد تک پہنچ جائے، اس کے ارادے تک پہنچ جائے، اس کی نیت تک پہنچ جائے۔ یعنی ایک عام انسان کے کلام کے نتیجے کو سمجھ جانا، ایک عام انسان کی گفتگو سے اس کے مقصود تک پہنچ جانا اگر ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے شعراء ہیں جن کے اشعار کی تفسیر دنیا کرتی چلی جا رہی ہے، آج تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ آج علامہ اقبال جیسے افراد ہیں، ان کے اشعار کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ مرزا غالب جیسے افراد ہیں، ان کے شعر کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میر تقی میر جیسے افراد ہیں، ان کے اشعار کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ان کے اشعار کی بھی تفسیر کی ضرورت ہے۔ جب تفسیر ہوتی ہے تب کسی حد تک بہت سے افراد سمجھ پاتے ہیں۔ جب ایک مخلوق، ایک انسان کے کلام کو سمجھنے کے لیے آج صلاحیت کی ضرورت ہے، آج انسان کے کلام کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، کیا ممکن نہیں ہے کہ جب عام انسان کا کلام ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر خداوند عالم کا کلام کیا ممکن ہے ہر ایک سمجھ لے؟ اور اگر اس کے کلام کو سمجھانے کے لیے باصلاحیت ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان اشعار کو ہر ایک سمجھا دے، نہیں، ہر آدمی ان اشعار کے مفاہیم کو نہیں سمجھا سکتا ہے۔ ان اشعار کو اگر عام آدمیوں کو دے دیے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جب اشعار کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے تو ماننا پڑے گا قرآن کے معانی کو بھی ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگر اشعار کو سمجھانے کے لیے، کلام کو سمجھانے کے لیے باصلاحیت ہونا ضروری ہے تو پھر قرآن کے سمجھانے کے لیے بھی اسی اعتبار سے صاحب علم ہونا ضروری ہے، اور اس حد تک دنیا کے پاس علم نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر علم موجود ہے۔ جب قرآن میں ہر علم موجود ہے تو پھر ہر علم تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، اور صاحب علم اس حد تک ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس نے اس کتاب میں سارے علوم کو رکھا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کتاب کی تفسیر وہی کر سکتا ہے جسے اللہ عالم بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہو۔ اور جن افراد کو اللہ نے دنیا میں صاحب علم بنا کر بھیجا ہے وہ افراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ افراد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یعنی جو قرآن کی تفسیر کرنے کے حق بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جن کے پاس علم قرآن ہے، جن کے پاس علم خدا ہے، جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ اگر انہیں علم دیا ہے تو واقعاً اگر کوئی تفسیر کا حق رکھتا ہے تو صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے ہمارے یہاں بات آئی، عرض کر دوں کہ قرآن کریم کے سلسلے میں البتہ یہ عالم اسلام کا متفق علیہ نظریہ ہے، ولو عمل میں نہ ہو، کہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ یعنی یہ عالم اسلام حدیثیں موجود ہیں کہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی آیت کے سلسلے میں اپنی طرف سے یہ طے کرنا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اپنی طرف سے یہ طے کرنا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اپنی طرف سے طے کرنا کہ اس میں اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی طرف سے کسی بھی آیت کی تفسیر کریں یا کسی بھی آیت کے معنی و مفاہیم کو معین کریں تو ہمیں حق نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ یہ تمام عالم اسلام کا متفق علیہ نظریہ، فیصلہ، احادیث یہ پیغمبر کی روشنی میں حرام ہے۔ یعنی یہ جائز نہیں انسان کو تفسیر بالرائے کرنا، یعنی اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ اگر قرآن کے مفاہیم کو طے کرنے کا حق ہے، اسی وقت حق ہے یا تو دوسری قرآنی آیات اس کی تائید کر رہی ہوں یا احادیث پیغمبر اور آل پیغمبر سے ثابت ہو رہا ہو کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ عالم اسلام کا نظریہ خود صرف پیغمبر کے لیے ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا نظریہ پیغمبر کے بعد آل پیغمبر، یعنی جب تک معصوم کی طرف سے تائید نہ ہو کسی بھی آیت کے مطلب اور مفہوم کو طے کرنا ہمیں حق نہیں ہے۔ لہذا بعض موقعوں پر آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے، آج بہت سے لوگوں کو شوق ہے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا۔ ہے، صحیح ہے، اچھی بات ہے کہ انسان دوسروں تک اچھا پیغام پہنچائے، اچھی باتیں پہنچائے، احادیث معصومین پہنچائے، قرآنی آیات پہنچائے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اولاً اگر حدیث کی بات ہے، سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ طے ہو کہ جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں، حدیث ہم فارورڈ کر رہے ہیں، حدیث ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یہ حدیث معصوم ہے بھی یا نہیں ہے۔ یعنی پہلے ہمیں یہ علم ہو کہ معصوم نے فرمایا ہے نہیں فرمایا۔ اگر ہمیں علم نہ ہو، ہمیں پتہ نہ ہو، ہم نے یوں ہی کر دیا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر معصوم کی حدیث نہ ہوئی
تو پھر خود بارگاہ خداوندی میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے. یعنی آسان نہیں ہے یہ کام. اگر ہم کسی بھی حدیث کو کسی دوسرے تک پہنچا رہے ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ پہلے ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ معصوم کی حدیث ہے. اور دوسری اس سے بڑی چیز جو قرآن آیات میں تو معین ہے کہ ہاں قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کی آیت ہو یا اس کے بعد حدیث ہو، جو نتیجہ جو مطلب ہم نکال رہے ہیں حدیث سے یا قرآن آیات سے، جب تک وہ نتیجہ اور وہ مطلب معین نہ ہو ہمیں حق نہیں ہوتا ہے کسی حدیث اور آیت کو دوسروں تک پہنچانے کا. آج معاملہ چونکہ دنیا کا یہ ہوتا ہے. دیکھیے اولاً اگر ہم تاریخ کبھی نگاہوں میں رکھیں، حق اور باطل کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ قرآن آیات کو سامنے رکھ کر، جو ثابت ہوں قرآن آیات احادیث کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اپنا عقیدہ بناتا ہے. قرآن کو سامنے رکھ کر، احادیث کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اپنا نظریہ طے کرتا ہے، اس کی روشنی میں اپنی فکر اور اپنی سوچ بناتا ہے. یعنی گویا اپنے کو اس کا تابع بناتا ہے. قرآن سامنے ہے، جو بھی قرآن کہے گا ہم مانیں گے، جو بھی حدیث کہے گی ہم مانیں گے. یہ حق کی پہچان ہوتی ہے. لیکن باطل کا مزاج یہ ہوتا ہے، جو حق سے دور ہو چکا ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک سوچ، ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے، پھر اس نظریے کے لیے قرآن آیات و حدیثوں میں دلیلیں ڈھونڈتا ہے. یعنی ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ایک سوچ بنا لی ہے، اپنا ایک نظریہ بنا لیا ہے، اپنا ایک عقیدہ اپنے حساب سے گڑھ لیا ہے. اب ہم جا کے قرآن میں بیٹھ کے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے حساب سے کوئی آیت مل جائے. ہم حدیثوں میں بیٹھ کے ڈھونڈتے ہیں کوئی ہمارے مطلب کی حدیث مل جائے. جہاں ہمارے مطلب کی حدیث مل گئی، آیت مل گئی، ہم چاہتے ہیں ہر ایک کو بتا دیں کہ یہ حدیث موجود ہے. یعنی ایک مزاج آج کے دور میں ہے، لوگ اپنے نظریے کی دلیل ڈھونڈتے ہیں، اپنے عقیدے کی. یعنی پہلے عقیدہ بنا لیں گے، پہلے نظریہ بنا لیں گے، پہلے ایک سوچ قائم کر لیں گے، اس کے بعد دلیل ڈھونڈیں. یہ حق کی دلیل نہیں ہے. اسے حق تک پہنچنا نہیں کہتے. حق کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارا نظریہ وہی ہوگا جو قرآن و حدیث کہے گا، ہماری فکر وہی ہوگی جو قرآن بتائے گا، ہم وہی عقیدہ رکھیں گے کہ جو قرآن و حدیث کہے گا، نہ یہ کہ عقیدہ قائم کر کے ہم اس کی دلیلیں ڈھونڈیں گے. آج یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. آج بہت سے ایسے انحرافات، حتیٰ ہمارے درمیان، ہمارے جوانوں کے درمیان اس طرح کے انحرافات موجود ہیں. انسان ایک نظریہ قائم کرتا ہے، کوئی ایک حدیث کیسی بھی ہو، معصوم کی ہو نہ ہو، معصوم نے فرمایا ہو یا نہ ہو، یا اس کے مطلب کو ہم سمجھیں ہوں یا نہ سمجھیں ہوں، بس ہمارے نظریے سے مل رہی ہے ہم فوراً اس کو پیش کرنے لگتے ہیں. آج یہ دنیا میں ہو رہا ہے. یہ حق نہیں ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ایک چیز یہ ہے پہلے طے ہو کہ جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں امام نے فرمائی ہے، اور دوسری چیز یہ طے ہو کہ جو ہم مطلب سمجھے ہیں یہی مطلب ہے. یعنی جو حدیث کا مطلب ہم سمجھیں یہی ہے، جو ہم دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہیں پہلے اس کا مطلب یہ ہے یا نہیں ہے. یعنی اس میں بھی انسان ذمہ دار ہے، انسان گنہگار ہے. حتیٰ یہاں شرعی مسئلہ بھی ایک عرض کر دوں، حالت روزہ میں جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے ان میں سے اللہ اور رسول اور اہل بیت پر جھوٹ باندھنا. جھوٹ باندھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی طرف جھوٹی نسبت دینا. اگر ایک حدیث جسے امام نے نہ فرمایا ہو اور ہم یہ کہیں کہ امام نے فرمایا ہے تو پھر گویا ہم نے اہل بیت کی طرف جھوٹی نسبت دی. یعنی یہ معاملہ آسان نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے ہم سوچیں کہ آسانی سے ہم گزر جائیں گے، ہم جو ہے پیغام پہنچا دیں. نہیں، اگر امام نے نہیں فرمایا، ہم یہ کہہ رہے ہیں پورے اطمینان سے کہ امام نے یہ فرمایا ہے، تو گویا ہم نے امام کی طرف غلط نسبت دی ہے. جو چیز امام کی نہیں ہے وہ ہم امام سے منسوب کریں، جو چیز امام کی نہیں ہے اور ہم امام کی طرف منسوب کریں تو یہ امام کی طرف غلط نسبت ہوتی ہے. اسی کی بنیاد پہ انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ایک مرحلہ آسان نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیں کس حد تک یہ ہمارے لیے سخت مرحلہ ہے. تو ایک موضوع ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کے مطالب کو احادیث کے ذریعے سے طے، لیکن اس سے اچھا ایک طریقہ اہل بیت کے ہاں بالخصوص یہ چیز ہے کہ احادیث معصومین کے ذریعے سے قرآنی آیات کے مطالب اور مفاہیم کو طے کیا جاتا ہے. اور ایک دوسرا طریقہ قرآن کے معانی اور مطالب کو طے کرنے کا خود قرآن کریم ہے. یعنی یہ قابل غور ہے کہ خود قرآن سے ہی نتیجہ نکالا جائے کہ آیت کا مطلب کیا. یعنی ایک آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیات کو سامنے رکھا جائے، ایک آیت سے نتیجہ نکالنے کے لیے دوسری آیت کو سامنے رکھا جائے جس سے نتیجہ نکالا جائے.
اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہمارے یہاں ہے، مذہب اہل بیت میں سب سے پہلا طریقہ تفسیر قرآن کا خود قرآن کے ذریعے سے، جس کو تفسیر قرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ ایک تفسیر ہے احادیث کے ذریعے سے، معصومین کے ذریعے سے، ایک تفسیر ہے قرآن کی خود قرآن کے ذریعے سے، یعنی قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، ہم دوسری آیات کو سامنے رکھیں تب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ مثلا یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ دوسرے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اجر رسالت میں مودت قربا سے، اپنے قرابت داروں سے مودت چاہتا ہوں، لیکن ہر نبی نے انکار کر دیا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف قرآن کریم پھر آگے بڑھ کر ایک آیت یہ بھی ہے، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، میں تم سے جو بھی اجر چاہتا ہوں، یعنی اس جگہ پیغمبر نے کہا کہ میں تم سے اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں۔ آیت دوسری آگے بڑھ کر کہتی قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، میں جو بھی اجر تم سے چاہتا ہوں، جس کا بھی میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اگر قرابت داروں کی مودت تم سے چاہ رہا ہوں تو یہ یقین رکھو کہ اس کا ہرگز ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اجر ہم نے اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگا ہے، یہ اجر ہم نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ اجر اگر مانگا ہے تو اس لیے مانگا ہے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ ہم نے تمہارے ہی لیے مطالبہ کیا ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جو بھی میں نے اجر مانگا ہے، یہ سورہ مبارکہ سبا کی آیت 47 ہے، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے ہی لیے ہے، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اس لیے کہ میرا اگر کوئی اجر ہے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ تم مجھے اجر دے سکو، تمہارے اندر پوری کائنات مل کر بھی میری زحمتوں کا اجر دے دے ناممکن ہے، پوری دنیا مل کر بھی مجھے اجر دے دے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر میرا اجر کوئی دے سکتا ہے خداوند عالم ہے، اس لیے کہ میں اگر اجر چاہتا بھی ہوں تو اسی سے چاہتا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بھی اجر اللہ پر ہے، خداوند عالم پر ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ احادیث انبیاء کے سلسلے میں ہے کہ انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ میں بالکل اجر نہیں چاہتا ہوں، صرف چاہتا ہوں اللہ کے اوپر اجر میرا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا، صرف مودت قربا سے، قرابت داروں سے، اگر میرا کوئی اجر ہے تو خداوند عالم کے لیے، یہ جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے یہ تمہارے لیے۔ آخری جملہ کیا ہے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ یہ آیات انبیاء کے سلسلے میں، آخری نبی کے سلسلے میں، یہ ہر اس ماننے والے کے لیے پیغام ہے کہ جو قرآن کے آگے سر کو جھکانے والا ہے، جو انبیاء پر عقیدہ رکھنے والا ہے، کہ اس کا کوئی بھی کام ہو تو اگر خدا کے لیے کام ہے اس میں کسی بدلے کی تمنا ذہن میں نہ ہو۔ کوئی نیک کام ہے، کوئی اچھا کام ہے، اس میں یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کیا دے رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا نظریہ قائم کریں۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج اچھے کاموں میں کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اگر مثلا مسجد بنوانے میں شرکت کر لی، اگر ہم نے امام باڑہ بنوایا، ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو دوسروں کے لیے ہو، تو بعض وقت ذہن میں آتا ہے کہ پھر جب تک ہمارے نام کی نیم پلیٹ نہ لگے اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے پیسہ لگایا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ آج یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب تک ہمارا نام نہ ہو کیسے معلوم ہوگا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ یقین رہے کہ جہاں یہ نیت آئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہاں سے اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نیک کام میں ہم اگر عزاداری اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں تو اجر ختم ہو گیا۔ ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہنے کو ہو جائے کہ ہم مجلس میں گئے ہیں، ثواب گیا، اجر ختم ہو گیا۔ ہم عام طور پر اصالہ ثواب میں تو آج بعض جگہوں پر شاید یہ ہوتا بھی ہو کہ معمولاً ہم لوگ اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ سامنے والے کو منہ دکھا دیں کہ ہم آئے تھے۔ ہوتا ہے کہ چونکہ تعلقات ہیں، ملنا جلنا ہے، یا مجلسوں میں، محرم کی مجلسوں میں بہت جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس لیے جائیں گے کہ وہ ہمارے آئے تھے، ہم اس لیے جائیں گے کہ اگر ہم نہ گئے تو وہ ہمارے نہیں آئیں گے، یہ ایک ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ ذہن میں آیا وہاں ثواب ختم ہو جاتا ہے، رسم تو ادا ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے اپنی رائج ہیں وہ تو ہم انجام دیں، لیکن ان کی بارگاہ میں ثواب یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک معیار ہے،
بارگاہ خداوندی میں اجر اور بدلہ لینے کے لیے، جب تک ہم اس کے لیے نہ کریں اس وقت تک اس سے بدلہ لینے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اور احادیث موجود ہیں، قیامت کے دن اللہ بہت سے لوگوں سے یہ کہے گا کہ اگر تم نے ہمارے لیے کوئی کام کیا ہو تو ہم سے آ کر بدلہ لو، لیکن اگر مخلوق کے لیے کیا ہے جاؤ مخلوق سے اپنا بدلہ لو۔ یعنی قیامت میں بہت سے لوگوں کو بھیج دیا جائے گا، بھائی اگر ہمارے لیے کیا ہے تو ہم تمہیں اجر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس کے لیے کیا ہے جاؤ اسی سے بدلہ لے لو، جاؤ اسی سے اجر لے لو۔ لوگوں کے لیے کیا تھا وہ لوگ تمہیں دیں گے، اگر میرے لیے کیا تھا میں تمہیں دوں گا۔ اور جہاں تک یہ جو آخری جملہ تھا کہ اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ایک روایت ہے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں صہیب رومی، ایک جنگ کے موقع پر کسی مخالف کو انہوں نے قتل کیا، جنگ میدان جنگ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک دشمن کو انہوں نے قتل کیا۔ کبھی کبھی بعض جگہوں پر یہ بھی مزاج ہوتا ہے کہ ہمارا نام ہو جائے، اور بعض لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کام آپ کا ہو نام ہمارا ہو جائے، یعنی اس فکر میں رہتے ہیں کہیں کوئی ہمیں اپنا نام کرنے کا موقع مل جائے، زحمت کسی کی ہو، مشقت کسی کی ہو، خرچہ کسی کا ہو، نام ہمارا ہو جائے۔ اور بعض لوگ اپنے کو اس میں ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیوقوف بنا لیا، ہوتا ہے کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا، خرچہ تو انہوں نے کیا، نام تو ہمارا ہو گیا، محنت ان کی تھی، نام ہمارا ہو گیا۔ صہیب رومی نے جنگ کے میدان میں ایک کو مخالف کو قتل کیا، مقابلہ ہوا، اور اس دور میں بھی ایسے افراد تھے۔ ایک صاحب دوڑ کے پیغمبر کے پاس پہنچے کہ میں نے فلاں دشمن کو مار دیا، مارا ہے صہیب رومی نے، اور ایک دوسرے نے جا کر پیغمبر کے پاس اپنا سینہ چوڑا کر لیا کہ ہم نے مارا ہے۔ تو کسی دوسرے صحابی نے جا کے صہیب سے یہ جملہ کہا کہ مارا تو تم نے تھا لیکن فلاں نے اپنا نام لگا لیا۔ تو اس وقت صہیب نے ایک جواب دیا تھا، یہ صہیب رومی کا جواب رہتی دنیا تک ہر حق کے ماننے والے کے لیے تھا۔ صہیب نے جو اس وقت جواب دیا، جواب یہ تھا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے جا کر ثابت کروں، جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے جا کر کہوں تبھی اللہ کے رسول کو معلوم ہوگا میں نے کیا ہے۔ یہ صہیب رومی نے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم حسین ابن علی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اگر ہم خدا کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اگر کوئی ہم آل محمد کے لیے کام کریں تو یہ یقین رہے کہ ہمیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شہرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اجر کی بات آئی ہے فرمایا کہ اجر تمہارے لیے ہے، ان اللہ وہو علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ ہم اگر تنہائی میں جا کر، رات کے سناٹے میں جا کر اپنا چہرہ چھپا کر اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو یہ یقین رہے کہ اس کا علم بھی خداوند عالم کو ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدد کرنے کے بعد جب تک اخباروں میں فوٹو نہ چھپیں، جب تک سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا نہ ہو، ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ کو نہیں معلوم ہوگا، نہیں، اللہ کو تنہائی میں معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو تمہیں اللہ کے بارے میں اتنا بھی یقین رہنا چاہیے کہ مدد کرو تو اس طریقے سے کرو کہ ایک ہاتھ سے مدد کر رہے ہو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے، تاکہ تمہارے اس عقیدے کا اظہار بھی ہو کہ اللہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آج تو بعض جگہوں پر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب تک دینے کے بعد اسے ذلیل و رسوا نہ کر لیں اس وقت تک ہمارا دل ہی نہیں بھرتا ہے کہ ہم نے مدد کی ہے۔ یہ یقین رہے کہ مدد کرنے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا کسی مومن کو ذلیل و رسوا کرنے کا گناہ ہے، یعنی اس مدد سے کوئی فائدہ نہیں جس کی وجہ سے کسی مرد مومن کی عزت جا رہی ہو، ذلت و رسوائی۔ بہت سے ایسے ہوتے نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے لیا ہے، بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم نے کسی سے مدد لی، لیکن ہم فوٹو چھاپنے کے چکر میں، آج تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، پہلے تو خالی اخبار تک معاملہ تھا، آج تو سوشل میڈیا میں کتنے ایسے تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے کہ مدد کر رہے ہیں۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ 1 کلو آٹا لیے ہوئے کھڑے ہیں،
ایک غریب ہے 10 آدمی فوٹو اس کے ساتھ کھنچا رہے ہیں. یعنی آج تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اتنی مدد کرتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اپنے نام و نبود کی فکر ہوتی ہے. یہ ان جگہوں پر ہو سکتی ہے کہ جنہیں اللہ اور اہل بیت پر یقین نہ ہو، لیکن جنہیں آل محمد پہ یقین ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں کبھی یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کے سامنے کیا آئے گا. نہیں، اگر ہم نے کام اللہ کے لیے کیا ہے تو یقین رہے کہ اللہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. اور ہمیں اہل بیت پر بھی یقین ہے کہ اللہ نے آل محمد کو وہ قدرت عطا کی ہے، وہ اختیار عطا کیا ہے کہ اہل بیت بھی دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اہل بیت کی بارگاہ میں بھی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں شہرت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اہل بیت کو معلوم ہے کہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے. اگر فرش ازا ہمارے لیے عظیم عبادت ہے، اگر ذکر سید الشہداء ہمارے لیے عظیم عبادت ہے، اس عبادت میں ہمارا تصور یہ نہ ہونا چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا آئے گا. اگر ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہوں تب تو ہمیں یہ سوچنے کا حق ہے، لیکن جب ہم آل محمد کے لیے کر رہے ہوں اور آج اتنا یقین رہے کہ ہمارے ہاں ہماری دشواریاں، پریشانیاں، زحمتیں، مشقتیں، ان سب کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نگاہوں میں یہ رکھتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیسے خوش ہوں گے، لوگ کیا ہمارے بارے میں نظریہ قائم کر. یہ ہوتا ہے بھائی، ایسا تبرک بانٹیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ ہم گھر میں فلاں انتظام کریں گے لوگ کیا سوچیں گے. اب تو آہستہ آہستہ گھروں میں بری چیز نہیں ہے، طعام کا بھی انتظام بہت سی جگہوں پر ہے، ذہن میں ہوتا ہے کہ ایسا ہو کہ لوگ کیا سوچیں گے. یعنی یہ نگاہوں میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور اتنا یقین رہے کہ یہ سوچ کر کہ لوگ کیا سوچیں گے سوائے اپنی زحمتوں کے بڑھانے کے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ یقین رہے کہ لوگوں کو ہم کبھی خوش نہیں کر سکتے ہیں. کہیں پر 10 لوگ آئیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ 10 ہم سے راضی ہو کر جائیں. 100 لوگ آئیں، وہ 100 ہم سے خوش ہو کر جائیں، نہیں ہو سکتا ہے. آپ جتنا بھی کر دیجئے، کوئی نہ کوئی ایک ضرور اس میں کچھ نہ کچھ فی ضرور نکالتا ہے. آپ جتنا بھی کر دیجئے، جتنا بھی آپ زحمت کا شکار ہو جائیے، مشقت کا شکار ہو جائیے، جتنا بھی آپ خرچ کر دیجئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سب کو خوش کر لے جائیں. جتنی اچھے سے اچھے کام کر لیے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سب راضی رہیں. اور ہم کیا سوچتے ہیں سب خوش ہو جائیں. جن کے لیے ہم نے اتنی زحمت کی وہی راضی نہیں ہوئے، کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے. لیکن اگر ہمارا مزاج یہ ہوتا کہ ہم صرف ایک کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، سب کے مقابلے میں ایک کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے. اگر ہم اس ایک کو راضی کریں، اس کی فکر کریں، تو یقین رہے کہ وہ ہمارا کام بھی باعث اجر ہوگا اور لوگوں کی نگاہوں میں قابل قبول بن جائے گا. لیکن ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر صرف لوگوں کی رضا کی فکر کریں تو اس میں زحمت ہی ہے، مشقت ہی ہے، پریشانیاں ہیں. اور بات آئی تو آخری جملہ اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں، آج اسی لوگوں ہی کی وجہ سے بعض جگہوں پر حتیٰ عزائے سید الشہداء میں بھی، اپنے بہت سے معاملات میں بھی، ہم لوگوں کو سوچ کر بعض ایسے کام کرتے ہیں جس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. بعض ایسے کاموں کی طرف ہم جاتے ہیں جس کا ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے. میں واضح طور پر عرض کروں، کیونکہ پیغام اہل بیت کی بات ہے اور ذکر سید الشہداء ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ آئیں گے وہ کیا سوچیں گے. یہ سوچ کر 10 گھر پہ ہم جاتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے ایک بہت سے ہر معاملے میں استثنائی معاملات ہوتے ہیں، کلیہ نہیں ہے، لیکن ایک عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں اگر دشواریاں ہیں تو ہم 10 گھروں میں جاتے ہیں، اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ آئیں گے کیا سوچیں گے. بھئی لوگوں کو ہماری حالت معلوم ہے. ہم 10 گھروں پر جا کر اگر زحمت اور مشقت کا شکار ہو کر، دشواریوں کا شکار ہو کر انتظام کر رہے ہیں تو ہر آنے والا یہ جانتا ہے کہ ہماری حیثیت ایسی نہیں تھی کہ ہم یہ کر لیتے. یقیناً ہم نے ادھر ادھر سے انتظام کیا ہے، اس سے ہماری عزت بچی نہیں. اگر جو ہماری حیثیت تھی، جو ہمارے حالات تھے، اسی میں ہم اپنا کام کر لیتے، کوئی کچھ نہ کہتا، اس سے ہماری عزت نہ جاتی. جو ذہنوں میں ہوتا ہے لوگ کیا سوچیں گے. بھائی جتنی چادر ہماری ہے اگر ہم اتنا ہی پیر پھیلائیں
تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری حالت جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری کنڈیشن کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر، میں نے شادی کی مثال دی کہ ہم کسی ایک کو نہیں بلا رہے ہیں، تو پورا محلہ جانتا ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں کہ لوگوں کو ہم کھلا سکیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو صورتحال ہمارے ہاں حتیٰ اب مجالس میں بھی بعض جگہوں پر آنے لگی ہے، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بہرحال یہ ذمہ داری مدد کرنے والوں کی ہے کہ انہیں ایسے افراد کی مدد کرنا چاہیے۔ لیکن ایک جملہ جو بات آئی، آج یہ تک نوبت آتی ہے کہ بعض گھروں پر 10 گھروں پر ہم جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے گھر میں مجلس کی ہے، لوگ آئیں گے تو ہم حصہ کیا بانٹیں گے۔ میں بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں، ہم بعض جگہوں پر جا کر اپنی یہ حاجت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں شب داری ہے، ہمارے یہاں مجلس ہے، آپ ہمارے حصے کا انتظام کر دیجئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بجائے اس کے کہ ہم کسی سے جا کر کہہ رہے ہیں، خالی ہم فرش عذاب بچھا دیں، اور اگر کہنا ہے تو صرف یا تو خدا سے کہیں یا ابا عبداللہ الحسین سے کہیں، یقین رکھیے کہ وہ غیب سے انتظام کریں گے۔ یعنی امام حسین نے ہرگز ہم سے نہیں کہا ہے کہ تم ادھر ادھر جا کر ہمارا حصہ بانٹو۔ امام حسین اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں کہ کسی مرد مومن کی کسی بھی انسان کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہو، اس لیے کہ یہ بھی عزت نفس کا سودا ہوتا ہے، بسا اوقات نہیں احساس ہوتا ہے۔ ایک مرد مومن کے لیے کسی بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا یہ آسان نہیں ہے، یہ سخت مرحلہ ہے۔ استثنائی حالات ہوں، انسان انتہائی مجبور ہو جائے، وہ اور بات ہے، لیکن عام حالات میں کوشش ہو ہمارے درمیان ان معاملات میں مجلس کرنا ہے، عزاداری کرنا ہے، شب داری کرنا ہے، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کسی سے نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو حسین ابن علی سے کہیں گے۔ اگر ایک عام آدمی مثلا یہ اگر ہمارے اوپر رحم کھا کر ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مجلس ہے، تو کیا آقا حسین سے اگر ہم کہہ رہے ہوں تو امام حسین کیا ہماری مدد نہیں کریں گے؟ کیا ہم خداوند عالم سے اپنی حاجت بیان کر رہے ہوں، اگر ایک انسان ہمارے اوپر رحم کھا کر ہماری مدد کر سکتا ہے تو کیا خدا امام حسین کے نام پر ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے، شرط ہے کہ ہم ان سے کہیں، تو یعنی کہنا ہے تو ان سے کہیں، اس لیے کہ معاملہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ عزاداری ہم اپنے لیے نہیں کرتے ہیں، فرش عزا ہم اپنے لیے نہیں بچھاتے ہیں، بلکہ اگر ہم عزاداری کرتے ہیں تو خوشنودی خدا کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم شب داری کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں تو حسین ابن علی کے لیے بچھاتے ہیں۔ تو جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اگر مانگنا ہے تو اس سے مانگیں، بھائی ہم لوگوں کے لیے تھوڑی نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ یقین رہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو دیکھنے والا خدا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، ختم کیا۔ ایک طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اجر رسالت میں اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں، یہ کام کسی بھی نبی نے نہیں کیا، تنہا آخری نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں۔ دوسری آیت نے کیا کہا کہ یہ جو پیغمبر نے مطالبہ کیا ہے، یہ جو اجر رسالت مانگا ہے، یہ اپنے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ پیغمبر کو نہیں ہے۔ اگر تم قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر کے قرابت داروں سے مودت کرو گے تو اس سے نبی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے ہی لیے ہے، اس کا فائدہ تمہارے لیے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کروں، عزاداری کا فائدہ امام حسین کو نہیں ہے بلکہ ہم کو ہے۔ اگر ہم ذکر امام حسین کر رہے ہیں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہم کو فائدہ ہے۔ یہ سارے کام ہم کو ان کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سارے کاموں سے ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اجر رسالت کے لیے آخری آیت ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ قابل غور ہے۔ آخری آیت ہے سورہ فرقان کی 25واں سورہ ہے، آیت 57۔ ان اگر آیات کو جمع کریں، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اجر رسالت مانگا گیا ہے، یہ جو اجر رسالت کا مطالبہ ہوا ہے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو، قل ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو ہم نے اجر رسالت تم سے مانگا یہ صرف اس لیے ہے الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اللہ تک پہنچنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ رہے، اللہ تک پہنچنے کی کوئی سبیل ہو جائے۔ مقصد کیا ہو؟ میں نے ابتدا میں کہا کہ قرآن کی آیات کی تفسیر قرآنی آیات سے، اگر انہی چاروں آیتوں کو سامنے رکھیں، نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اگر ہم سے قرابت داروں کی مودت چاہی ہے، آل محمد سے مودت چاہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہی وہ افراد ہیں جو ہمیں نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں،
یہی وہ افراد ہیں جو ہمیں جنت تک لے جانے والے ہیں، یہی وہ افراد ہیں جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے، یہ پیغمبر نے اگر اپنے قرابت داروں کے اجر رسالت مانگا ہے، ان سے مودت کا مطالبہ کیا ہے، اس مودت کے مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم تک آنا چاہتے ہو، تو صراط مستقیم تک آنے کا اگر کوئی راستہ ہے، تنہا قرابت دار محمد ہیں، تنہا اہل بیت ہیں۔ یعنی یہ اس لیے ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جو اجر رسالت کہہ تو دیا ہے، لیکن اجر رسالت ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ہم اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ اس نے اجر رسالت میں بھی ایسی چیز رکھی ہے جس سے 100% ہمارا ہی فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ تاکہ ہم ہدایت پا جائیں، ہم نجات پا جائیں، ہمیں ہدایت مل جائے۔ اللہ کا صاف صاف حکم ہے، اور یہ ان ایام میں ذکر سید الشہداء یہ بھی قرآن کی اس آیت پر عمل ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ اجر رسالت ادا کرو۔ ہم اگر ایام اعظام میں ذکر حسین کرتے ہیں تو یہ بھی اجر رسالت ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اگر قرآن نے آگے بڑھ کر کہا یہ اجر رسالت تمہارے لیے ہے، اجر رسالت تمہارے لیے اس لیے ہے تاکہ تمہارے سامنے کوئی سبیل ہدایت رہے، تو پھر ہمیں یقین ہے کہ اگر کوئی نجات کی سبیل ہے تو وہ نام حسین ہے، اگر کوئی نجات کا راستہ ہے تو وہ ذکر حسین ہے، ابا عبداللہ الحسین کی ذات ہے۔ ان تاریخوں میں، ان ایام میں ہمارے لیے بہت عظیم نعمت نام حسین ہے، بہت عظیم نعمت ذکر سید الشہداء ہے، بہت عظیم نعمت فرش ازا ہے، اس لیے کہ حسین نے کربلا میں جن قربانیوں کو پیش کیا ہے، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان قربانیوں کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں، اور آج بھی ان اثرات کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امتحان حسین ابن علی کے لیے اتنا سخت تھا کہ عام انسان کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ آج چھٹی محرم ہے، ہمارے یہاں معمولاً آج کے دن حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ امام حسین کے دل سے پوچھئے کہ جس امام نے صبح سے اپنے عزیزوں کی لاشیں اٹھائے ہوں اور پھر وہ انسان اپنے کڑیل جوان کے لاشے پر جا رہا ہو، آج ہم لوگ جب گھر سے ایک میت اٹھاتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ ہو کہ ایک کو دفن کر کے آئے تھے، دوسرا ایسا حادثہ ہو جائے تو گھر والوں کا عالم کیا ہوگا؟ گھر والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے، حسین ایک لاش لے کر آتے تھے، دوسرا مقتل سے آواز دیتا تھا، ایک شہید کے لاشے پر پہنچتے تھے، دوسرا شہید امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا۔ اور کیسے کیسے شہید ہیں انہی شہداء میں ایک اور ہے جو آ کر ہاتھوں کو جوڑ دیتا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ وہ کون ہے؟ جو ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ خود امام حسین نے فرمایا کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے لال علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، اس لیے کہ میرا لال شکل میں، صورت میں، سیرت میں، خلق میں، خلق میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا جیسا ہے۔ یہ امام حسین نے فرمایا ہے کہ علی اکبر میرے نانا کی شبیہ تھے، جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کے لیے اب علی اکبر سے جدائی صرف بیٹے سے جدائی نہیں ہے، بلکہ نانا کی شبیہ سے جدائی ہے۔ اگر جناب علی اکبر کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو صرف علی اکبر کو خدا حافظ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ نانا کی شبیہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ حسین ابن علی کو اپنے نانا سے کتنی انسیت تھی، حسین ابن علی کو اپنے نانا سے کتنی محبت تھی، اور کربلا میں صبح سے لاشوں پہ لاشیں لانے کے بعد یہ امتحان بھی آ جائے کہ ایک جوان بیٹا بڑھاپے میں باپ سے آ کر کہے، اور اس کا اظہار کس طریقے سے امام حسین نے کیا ہے، جس وقت خدا حافظ کر کے جناب علی اکبر چلے ہیں۔ ایک دفعہ پیچھے سے آہٹ محسوس کی، جناب علی اکبر نے مڑ کے منظر کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر کو تھامے چلا آ رہا ہے۔ فوراً رہوار کو روکا ہے، نیچے اترے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ دیا، بابا آپ نے تو مجھے خدا حافظ کہہ دیا تھا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر یہ پیچھے پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے اس وقت جملہ کیا کہا تھا؟ آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام نے اس وقت جملہ کہا تھا، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ یہ امام حسین نے فرمایا، مشہور ہے امام سے۔
قلبون، خدایا ہماری اس عبادت کا قبول فرما، خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، ایام عزا کا واسطہ ہے، فرش عزا کا حق ادا کرنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ معبود عزائے امام حسین کا واسطہ ہے، ہماری آنکھوں کو اس لائق بنا دے کہ ان سے غم حسین میں آنسو نکل سکیں۔ خدایا صدیقہ طاہرہ کا واسطہ ہے، ہمارے آنسوؤں کو اس لائق بنا دے کہ رومال سید کونین میں جگہ پا سکیں۔ خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، خدایا صاحب خانہ اور حاضرین کے دلی حاجات کو قبول فرما، خدایا جو پریشان حال ہے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، خدایا اس فرش عزا کا واسطہ ہے، اس دنیا کو کرونا سے نجات عطا فرما، خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.